فاروق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بھی ان کی تجزیہ اور رائے جانتے ہیں. منیب صاحب یہ کہیے گا, یہ جو 17 مئی تک تمام نئے مقدمات میں ضمانت دے دیا ہے یا بلینکٹ ایک ضمانت دے دیا ہے, گرفتاری نہیں ہو سکتی عمران خان کی, اس کو قانونی طور پر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بلینکٹ دیکھیے یہ خاص حالات میں چلے مل گئی, عدالت نے دے دی, شاید کوئی عام شخص ہوتا تو اس کو اس طرح کی ضمانت تو نہ مل سکتی, لیکن عمران خان صاحب کو کیونکہ یہ خصوصی رعایت حاصل ہے اور بغیر مقدمات کے پتہ لگائے کہ وہ مقدمات کس نوعیت کے ہیں, ان مقدمات کے اندر بلینکٹ پروٹیکشن تو مل گئی ہے. چلیں ٹھیک ہے, عدالت نے دے دی ہے. اور اب اگر جو لاہور میں مقدمات درج ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی اگر کوئی راداری ضمانت عمران خان صاحب کو مل جاتی ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں پیش ہو تو پھر لاہور والا چیپٹر بھی کلوز ہو جائے گا. لیکن اس وقت جو ابھی بڑی درست بات کر رہے تھے عامر میر صاحب کہ کئی مقدمات بڑے تھکے ہوئے بنائے جاتے ہیں اور اس کا کسی کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ جو ایکیوز ہوتا ہے اسے فائدہ ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف بھی ایسے ہی مقدمات بنائے گئے ہیں. لیکن جو ابھی صاحب نے ایک امپورٹنٹ بات کی کہ جو لڑائی پڑی ہوئی تھی اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کے اندر, اس کی وجہ جو سامنے آ رہی ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ بڑا دباؤ ہے کہ جو لاہور کے اندر املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے جس میں فوجی املاک بھی ہیں, ان کے حوالے سے بہت غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور اس میں سختی کی جا رہی ہے کہ وہاں پر گرفتاری عمل میں لائی جائے اور ان مقدمات کے اندر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے. اگر تو ان کی تعداد معلوم ہے تو پھر وہاں پر ان کی ضمانت یہاں سے اگر ہو گئی تو پھر گرفتاری کس وجہ سے ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسے مقدمات ہیں جو کہ درج کیے گئے ہیں لیکن پتہ کسی کو نہیں ہے وہ کیسے درج کیے گئے ہیں اور کہاں پر ہے, تو پھر ان میں پولیس کر سکتی ہے اتنی ایکسرسائز کر کے جو وہاں گئے ہیں. تو جو وجہ سامنے آ رہی ہے اس جھگڑے کی وہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ بہت دباؤ ہے کہ جو مقدمات لاہور میں بنے ہیں ان کے اندر گرفتار کیا جائے. منیب فاروق ہمارے ساتھی رہیے. ہمارے ساتھ رہیے. منیب فاروق, جیسے میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں سوچ سمجھ کر مقدمات بنتے تھے اور اس میں انوالومنٹ کسی اور کی بھی ہوتی تھی, لیکن اس بار جو مقدمات بن رہے ہیں اس میں بھی ہدف تو عمران خان انہی لوگوں کو بنا رہے ہیں. اور ہدف کیا, 3 دن میں تو جو حملے ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا, اس کی باقاعدہ مثال ہیں وہ حملے کہ جہاں عمران خان کے ورکرز پہنچے اور انہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا, تو وہی ٹارگٹ ہے عمران خان کا بھی. دیکھیے عمران خان صاحب کے وقت میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے, ایک تو یہ کہ نیب کا عمران خان صاحب کے خلاف ایک مقدمہ ہے, دوسری بات یہ کہ نیب کا قانون تبدیل ہو چکا ہے, تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ان کو بڑی ہی اکاموڈیٹنگ جوڈیشری ملی ہے بہت سے معاملات کے اندر. آپ مجھے بتائیے کس معاملے کے اندر مقدمات کی نوعیت, بے شک میں سے اگری کرتا ہوں ان وہ تگڑے مقدمے کم ہوتے ہیں, لیکن اس سے تھکے ہوئے مقدموں کے اوپر لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اور لوگوں کو افسر ریجا میں رکھا گیا ہے, لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے, بغاوت کے مقدموں بھی کیا گیا ہے. اب وہ حکومت کسی اچھی, میں تو خوش ہوں کہ اچھی بات ہے کہ کسی کے اوپر ہیروئن نہیں ڈالی گئی اس حکومت کی طرف سے یا اے این ایف نے نہیں ڈالی اور رانا ثناء اللہ اس چکر میں پھنس گئے اور انہوں نے جو برداشت کیا. اچھی بات ہے اگر آج اے این ایف یہ نہیں کر رہا, لیکن اس وقت جو مثالی سپورٹ حاصل تھی اور جو سب کچھ تھا اور بڑی نیکڈ انداز میں سب کچھ کیا جاتا تھا, آج وہ نہیں ہو رہا. تو ایک لحاظ سے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن جو اکاموڈیشن مل رہی ہے عمران خان صاحب کو اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف اعلیٰ عدلیہ اوپر بیٹھی ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی حکم ہے کہ اکاموڈیٹ کرنا ہے, اور اس کی تو اس سے زیادہ کھل کے اور کیا بات کی جا سکتی ہے. بہت سے لوگوں کو تکلیف لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ایسی بات کیوں کر دی یا آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے اگر ہم بھی بحیثیت صحافی اس ملک میں رہتے ہیں, 1000 لوگوں سے آپ ملتے ہیں, آپ کے سورسز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے یا کس کو کیا حکم دیا گیا ہے. اب اگر معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ہو لیکن حکم صادر فرما دیا جائے کہیں اور سے کہ آپ نے ریلیز دینا ہے اور پھر خاص طریقے سے بینچ بھی تشکیل دیے جائیں, اگر سپریم کورٹ میں یہ ہو رہا ہے تو پھر آپ ماتحت عدالتوں کو تو چھوڑ دیجیے. اور ایک ماحول جو بنایا گیا ہے, کل آپ نے دیکھ لیا کہ عزت مآب چیف جسٹس صاحب کا کتنا اوور ویلمنگ ویلکم انہوں نے دیا ہے عمران خان صاحب کو, تو حالات تو بڑے کلیئر ہیں. لہٰذا مقدمہ جھوٹا ہونا یا مقدمہ کمزور ہونا وہ ایک اور بات ہے, عدالت کی طرف سے ریلیف ملنا ایک اور بات ہے. منیب, لیکن یہ کہیے کہ اس بار بھی سارا دن ٹرانسمیشنز, مقدمات, پیشیاں یہی ہو رہا ہے. اب مقدمے کمزور ہیں, مقدمے مضبوط ہیں, یہ ایک الگ بات ہے. ایک خبر آئی تھی کہ آپس میں کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی بات چیت ہو رہی ہے, جو کہ بہت زیادہ اس کو کہا جا رہا تھا کہ شاید معاملات حل ہو جائیں گے, لیکن اس کے بعد وہ خبر بھی پیچھے رہ گئی اور پھر مقدمات اور پیشیاں اور ضمانتیں اور پھر گرفتاریاں.
تو یہ جو چل رہا ہے جس طریقے سے، اسی طرح اگر چلتا رہا تو کوئی امید آپ کو ہے کہ کوئی معاملات سیاسی جماعتیں حل کریں گی آپس میں بیٹھ کر؟ نہیں، میرا نہیں خیال جی. اب جتنی نفرت بڑھ چکی ہے، جتنی تفریق پیدا ہو چکی ہے، کوئی اس میں مجھے تو کم از کم ابھی مستقبل قریب میں تو کوئی ریزولوشن نظر نہیں آتا. کسی بھی طرح کا کوئی سیاسی ریزولوشن مجھے بالکل نظر نہیں آتا. اور جتنی نفرت بڑھ چکی ہے، جتنی ڈسٹینس کریٹ ہو چکا ہے، وائڈ کریٹ ہو چکا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ ایسا ہوگا. لیکن ٹرانزیشن پھر کیسے ہوگا کہ ظاہر ٹینیور تو پورا ہونا ہے، ٹینیور کے بعد الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے، دوسری حکومت آئے گی یہی کنٹینیو کرے گی، تو یہ تحفظات ایک عام شہری کے ذہن میں تو ابھی ہیں معیشت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن اب اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی موجودگی میں ہم نے الیکشن کنڈکٹ نہیں کروانے، اور یا ان کو سیاسی کوئی نقصان ہو جائے گا اور عمران خان صاحب کو سیاسی فائدہ ہو جائے گا، اسی طرح عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو کہ ان کی پوزیشن آئینی طور پر بہت اسٹرانگ ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے تھے، وہ ایک آئینی ذمہ داری تھی. ہاں، حکومت کا استدلال ضرور مضبوط تھا کہ جی آپ بغیر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پنجاب کی جو نشستیں ہیں نیشنل اسمبلی کی، جب ان کے اوپر انتخابات کروائیں گے اور پنجاب میں ایک سیاسی حکومت ہوگی تو وہ کیسے نیوٹرل ہوگی. ان تمام چیزوں کے اندر وزن تھا. لیکن کیونکہ کلیکٹیو وزڈم اس طرح استعمال نہیں کی گئی، اس کو ویٹیج نہیں دی گئی سپریم کورٹ کے اندر، نہ ہی ڈسکشن ہوئی، لہذا پھر ایک پرابلم کریٹ ہوا ہے. اور نہ چیف جسٹس صاحب اپنی جگہ سے ہلے، نہ ہی انہوں نے فل کورٹ بنایا، کیونکہ اگر فل کورٹ بنتا اس سے اور کچھ نہیں ہونا تھا. ممکن ہے فیصلہ یہی آتا میجورٹی کا، لیکن حکومت کے پاس کوئی جواز نہ ہوتا. آج حکومت کے پاس یہ جواز ہے اور وہ اسی جواز کو بار بار ریپیٹ کرتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی زیر نظام اس وقت کی سپریم کورٹ جو ہے بسا دیتا ہوں وہ ٹلٹڈ ہے، اس کے اندر جو انصاف ہے وہ رگڈ ہے.